کیا اللہ سے 1984 تک پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا، پلوٹونیم بنا لیا تھا، ہم ایک کرو ڈیوائس بنا سکتے تھے، اس کا ڈیلیوری میکانزم تیار ہو رہا تھا، میسائل پروگرام پہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اور بچوں، ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے، معاملات دیکھیں جب صرف ایک آخری چٹان ہوتی تھی، آخری پہاڑی رج ہوتی تھی، ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ہم کو پاکستان کا جھنڈا نظر آتا تھا پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، اور سامنے سوویت ٹینک ہوا کرتے تھے، اور چند پاکستانی نوجوان صرف اس رج کو روکے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر اس رج کو سوویٹس نے کراس کر لیا تو پھر پاکستان میں داخل ہونے سے انہیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی، and this was the time کہ جب پاکستان نے امریکنز کو مجبور کیا کہ ہمیں نئے ایئر ڈیفنس، اینٹی ایئر کرافٹ ویپن سسٹمز کو اسٹنگرز اس زمانے میں انٹروڈیوس کیے گئے۔ That is the only contribution that the Americans did۔ یورپ خود تماشا دیکھ رہا ہے اور ایک قتل و عام ہو رہا ہے بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا، جس سربین آکوپیشن فورسز کبھی موسٹر میں، کبھی سرائیوو میں، کبھی پورے یوگوسلاویا توڑنے کے بعد مسلمان انقلاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یورپ میں کوئی مسلمان ریاست نہ رہ جائے۔ یہ راز پھر ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ اس وقت بوسنیا کامبرس کو، بوسنیا کے فوجوں کو اگر ان کی قیادت کی ہے، ان کو اسلحہ پکا ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ لڑے اور شہید ہوئے، تو پاکستانی فوج کے افسر و جوان جنہوں نے سروس کو روکا ہے کہ بوسنیا کی ریاست قائم رہ سکے۔ آپ بھی اگر آپ یہاں تو ہم پاکستانی آگے ہو چلے کہ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ ہماری بےعزتی کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ آج یورپ جائیں، بوسنیا جائیں، تو بوسنیا واحد ملک ہے کہ جہاں صرف پاکستانی کہہ دینے سے آپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ میرے بچوں، آئے اب آپ کو بتائیں کہ آنے والے پاکستان کا مستقبل اور تاریخ کیا ہے۔ یہاں فیصل آباد کے پاس ہی آپ کے اللہ کے ولی اور ایک درویش اور ایک فقیر صوفی برکت علی صاحب قیام فرماتے ہیں۔ اس فقیر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں نکلوائیں وہ یہ کہ بچوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ایک تقدیر ہے جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اور اللہ کی قسم ایک بات یاد رکھو کہ تم اس پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں، اس امت مسلمہ میں آج کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب نسل جو ہم نے پیدا کی ہے وہ آپ لوگ ہو۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دشمنوں کے ہاتھوں کٹتے نہیں دیکھا، آپ نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی بے حرمتی نہیں دیکھی، آپ نے 71 میں آپ کو اپنے پاکستان سے نہیں نکالا گیا، آپ کو دوبارہ ہجرت نہیں کرنی پڑی، جان مال عزت آبرو قربان نہیں کرنی پڑی، آپ کو عافیت سے رکھا گیا، آپ کو اللہ نے حفاظت سے رکھا ہے، آپ کی آبیاری کی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو اتنی خوبصورت سہولتیں دی ہیں کہ آنے والی نسلوں کا بوجھ اب آپ نے اٹھانا ہے۔ آپ وہ نسل ہو جس سے اقبال بات کرتے ہیں، جس کے لیے پورا کلام اقبال لکھا گیا ہے، جس کے لیے اقبال نے اپنی زندگی کی صرف کر دی، جس کو لیے اللہ نے اس بندے اور فقیر کو بھیجا کہ ایک امت مسلمہ میں ایک نسل پیدا کرنی ہے جس نے آنے والی صدیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ واللہ وہ نسل آپ لوگ ہو، یہ ذمہ داری اب آپ کو دی جائے گی۔ وہ بندہ مومن اب آپ میں سے نکلنے۔ اقبال جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کی پہلی شرط ایک یہ ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے رسول سے مضبوط کرو اور جوڑو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ایک شرط ہے صرف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ تم زمانے کی بات کرتے ہو، تم یہ بات کرتے ہو کہ اس دنیا میں ہم پاکستان کو عظیم ترین طاقت کیسے بنائیں گے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، ہم تمہیں لوح و قلم دے دیں گے، جو تقدیر چاہو تم لکھ لینا اپنے لیے، ہم اس پہ مہر لگا دیں گے، ہو جائے گا وہ۔ بچوں، اقبال کا مرد مومن، اقبال کا مرد مومن ایک سپرمین ہوتا ہے، ایک پراسرار وجود ہوتا ہے، وہ صرف عقل پہ نہیں چلتا، وہ عشق پہ چلتا ہے، وہ عشق جو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑتی ہے، وہ عشق جو وسعت افلاک میں تکبیر دیتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں تکبیر دیتی ہے، زمین سے بیٹھ کے صرف تسبیح و مناجات نہیں کرتی۔
یہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے میرے بچوں کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہونے لگے گا. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اقبال کے الفاظ میں کہتے ہیں اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. خوش نصیب وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیتے ہیں. بد نصیب ہوں گے وہ جو اپنے آپ کو اس تقدیر سے الگ کرتے ہیں یا اس کے ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. جو کچھ ہونا ہے وہ تو اب ہونا ہے. خوش نصیب ہوں گے آپ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا جز، اپنا زور بازو، اپنا قوت، اپنی استقامت، اپنی طاقت، اپنا ذہن، اپنے فکر، اپنی سوچ اس مدینہ ثانی کے دفاع میں استعمال کرنے کی توفیق اور اجازت عطا فرما دے. اس پاکستان کے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے آپ کے دیکھیں گے کہ یہ پاکستان اس دنیا کی عظیم ترین طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. یہ قیادت جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تبدیل ہونے والی ہے انشاءاللہ. یہ جو پاکستان میں مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بم دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کرپشن، انکمپٹنس، لا اینڈ آرڈر، فساد برپا ہو رہا ہے، گھبراؤ مت. یہ پرانی بنیادوں کو کھیڑا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی نئی تعمیر کی جائے گی. ایک نئی مسجد نبوی تعمیر ہونی ہے اس مدینہ ثانی میں. اللہ اپنے وہ بندے پیدا کر رہا ہے، وہ نسل پیدا ہو رہی ہے جس نے آنے والی نسلوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے. اس پاکستان میں یہ پاکستان امت مسلمہ کو یکجا کرنے کا مرکز بنے گا. ماضی میں بھی ہم کر چکے ہیں جو ہم نے 80s میں کیا تھا. پوری امت مسلمہ کی قیادت ہمارے پاس تھی. سوویت یونین کو ہم نے توڑ دیا، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، انڈیا کو ہم توڑ کر چھوٹا کرنے والے تھے. آنے والے وقتوں میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان سے بھی اپنے فیصلے چکائیں گے. تحریک طالبان اور بلوچستان لبریشن آرمی اور پاکستان کے اندر فساد برپا جو انڈیا نے کرایا ہے، جو ایسٹ پاکستان انہوں نے توڑا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا حساب چکائیں گے. وہ شکایت نہیں کر سکتے ہم کو اگر ہم انڈیا کو توڑ کے سری لنکا کے سائز کا کر دیں تھوڑا سا. تو اب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی، اب پاکستان کی سوشل اسٹریٹجی، اکنامک اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی کلام اقبال پر بلڈ ہو رہی ہے. الحمدللہ اقبال 21ویں صدی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ وقت آپ دیکھیں گے جب پاکستانی فوجیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں گی. مسلمان دنیا کی قیادت ہمارے پاس ہوگی. پاکستانی فوج کے اندر پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ اور سندھ ریجمنٹ کے نام تبدیل کر کے احد ریجمنٹ، حنین ریجمنٹ، یرموک ریجمنٹ اور تبوک ریجمنٹ رکھ دیے جائیں گے. اور دنیا میں تم دیکھو گے انشاءاللہ جو آج جو پوری دنیا پاکستان کو دہشت گرد ہونے کے تانے دیتی ہے، پاکستان آنے سے منع کرتی ہے، پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر یہ 2-2 دن کی لائنیں لگائے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پاکستان کا ویزا مل جائے تو ہمارے نصیب کھل جائیں گے. یہ خام خیالی نہیں ہے بچوں، ان کو صرف یہ خوشخبری دے دیتے ہیں. آج ہمارا وقت محدود ہے کہ ہم آپ کو صرف یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے. اپنے آپ کو اس تحریک کا حصہ بناؤ. اللہ تعالیٰ یہ نصیب لکھ چکا ہے، اس نے وقوع پذیر ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام غیرت مندوں، شیروں، دلیروں اور اقبال کے مومنین سے لے گا، گھٹیوں، ناپاکوں، پلیت اور کمینوں سے نہیں لے گا. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتے ہوئے بھی، اللہ کو کرم کرتے ہوئے بھی مزہ آ جائے. اللہ تعالیٰ بھی اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی اخلاق، اپنی جرت، اپنا سب کچھ بندہ مومن کی وہ صفات پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود کہے یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے رضا مانگتا ہوں، اس کی خواہش چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندے کی قسم توڑ دیں. اللہ آپ کو مبارک کرے. ایک خوش نصیب، ایک عظیم ترین مستقبل آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. اللہ نے وہ شاندار نصیب و تقدیر آپ کے لیے لکھی ہے. یہاں سے گھر جانے سے پہلے کوشش کرو کہ رستے سے کلام اقبال خریدتے ہوئے ساتھ لے جاؤ. اقبال آپ کی بیڈ سائڈ بک ہونا چاہیے. اقبال میں ایک میجک ہے، ایک جادو ہے. ممکن نہیں ہے کہ اقبال پڑھو تو اس کے بعد نارمل رہ سکو. وہ عشق و مستی، وہ جنون جو چاہیے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، وہ اللہ نے کلام اقبال میں لکھ دیا ہے. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کو عزت و مقام دے، ہمیں توفیق دے کہ اپنی آنکھوں سے وہ عروج ہم دیکھ سکیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے تھے. پاکستان کی تعمیر ہو چکی، اللہ ہمیں اس کی تکمیل میں حصہ بنائے. اللہ حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.